السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ فہم القرآن الکریم بذریعہ علامات، انتہائی آسان اور مؤثر انداز سے بیسک کورس کے سبق نمبر 1 میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ صرف 2 علامات کی مدد سے، صرف 2 علامات 2 سائنس کی مدد سے قرآن کریم کے ہزاروں الفاظ سمجھیں گے اور انڈرسٹینڈ کریں گے۔ میں ہوں عبد الرحمن حفیظ، اسلام آباد پاکستان سے، اور ہم جیسا کہ کل ہم نے انٹروڈکٹری کلاس میں آپ کو ترغیب دی تھی اور موٹیویشن دی تھی کہ آپ کی لرننگ فاسٹ تب ہوگی جب آپ 10% لوگوں میں تب ہوں گے جب آپ پڑھانا چاہیں گے اور پڑھانا شروع کریں گے، اور اس سے بہت سارے فائدے ہوں گے۔ ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن، عظیم مشن میں آپ شامل ہو جائیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ بڑھ جائے گی۔ تیسرا یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں قرآن پاک کی برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی، اور اس کے لیے آپ کو لمحہ سلائیڈز چاہیے، آپ کو مٹیریل چاہیے، آپ کو معلومات چاہیے، تو اس سلسلے میں آپ نے ہمارا یہ ٹیلی گرام چینل جوائن کیا ہوگا، AR حفیظ۔ اگر آپ ٹیلی گرام پہ سرچ کریں گے AR حفیظ تو وہاں پہ میننگ فل لائف ایک چینل آئے گا، اس کے نیچے بٹن ہوگا جوائن کا، وہ جوائن کریں گے تو وہاں پر یہ سبق آپ کو ویڈیو لنک کے ساتھ مل جائے گا۔ یہ اسکرین ریکارڈنگ میں کر رہا ہوں، تو کچھ وقت کے بعد، کچھ گھنٹوں کے بعد یہ وہاں اپلوڈ ہو جائے گا، اور پریویس جتنی ٹریننگز ہیں، جتنا مٹیریل ہے، وہ آپ کو وہاں پہ اویلیبل ہوگا۔ آپ وہاں سے فری ڈاؤن لوڈ کریں اور پڑھائیں، اور ہم چاہیں گے کہ آپ زیادہ سے زیادہ پڑھائیں، اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیے گا آپ کے اندر کتنی بہتری آتی ہے، اور انشاءاللہ اس کے اوپر تفصیلاً بات ہماری جاری رہے گی۔ تو آپ سب کو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہارے پاس لوگ دنیا بھر سے پڑھنے آئیں گے تو انہیں میری طرف سے خوش آمدید کہیے، میری طرف سے خوش آمدید کہیے گا۔ خوش قسمت ہیں آپ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہا جا رہا ہے، اور میری بھی خوش قسمتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہنے میں مجھے بھی موقع مل رہا ہے اور خدمت کا موقع مل رہا ہے، اور یہ خوش قسمتی ہمارے کسی کمال کی وجہ سے نہیں ہے، یہ صرف اللہ کے فضل اور اللہ کے کرم کی وجہ سے ہے۔ ورنہ ہم سے اچھے لوگ، ہم سے زیادہ طاقتور، ہم سے زیادہ خوبصورت، ہم سے زیادہ مالدار لوگ دنیا میں موجود ہیں، تو ہمارا انتخاب کیوں ہوا اس کلاس کے لیے؟ دیکھو اللہ کا کرم ہو گیا، ورنہ ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول ہے، اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگر تم شکر گزار ہو جاؤ گے تو ہم ان نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے۔ یعنی اگر میں اور آپ شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کسی بھی صلاحیت کے بغیر تو نے ہمیں اس کام کے لیے چن لیا، تو اب ہم آپ کے ہو کے رہیں گے۔ شکر کا مطلب ہوتا ہے 3 چیزیں: زبان سے کلمات شکر ادا کرنا، دل سے، صدق دل سے تصدیق کرنا کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، صرف باتوں کی حد تک نہیں، سب کچھ اللہ کی طرف سے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ نیکی کرنے کی طاقت، نہ گناہ سے بچنے کی طاقت، سوائے تیری توفیق اور فضل کے۔ تو دل سے ہمیشہ یہی سوچنا کہ اللہ تعالیٰ تیرا کرم ہوا تو ہم آئے ہیں، مگر نہ ہم اس قابل نہیں، اور عملی طور پر اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ مبارک کے مطابق ڈھال دینا۔ اور آپ دیکھیں کہ دنیا میں کوئی کام بھی بغیر مشقت کے نہیں ہوتا، کمفرٹ زون کے اندر رہ کر کوئی کام نہیں ہوتا۔ تو قرآن پاک، جیسے ابھی ایک بھائی فرما رہے تھے کہ کچھ مشکلات پیش آئیں، میں یہ سمجھتا ہوں، مجھے 30 سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے، کہ
جس کام میں آپ کو مشکل آنا شروع ہوتی ہے اصل میں وہاں سے زیادہ ثواب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. ان مع العسر یسرا ہمارے ٹیچر نے آپ کے سامنے آیت رکھی ہے کہ آپ علیہ السلام کے اوپر پتہ ہے کتنی مشکل آئی تھی جب یہ قرآن کے با کی طرف آپ آئے تھے، وہی آئی تھی. آپ سورہ انشراح پڑھ کے دیکھیں، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ ووضعنا عنک وزرک، اور کیا ہم نے آپ کا بوجھ ہلکا کر نہیں دیا؟ کون سا بوجھ تھا؟ الذی انقض ظہرک، ایسا بوجھ، ایسی مشکل، ایسی مشقت تھی جس نے آپ کی پیٹھ کو توڑ دیا تھا. اور آپ علیہ السلام کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ آپ جسمانی طاقت میں انتہا عروج پہ تھے. کوئی عرب کا کوئی بڑے سے بڑا پہلوان آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. یعنی عرب کے بہت طاقتور ترین لوگوں میں سے 30 بندوں کو جمع کریں نا تو آپ علیہ السلام اکیلے کافی ہوتے تھے. اتنے طاقتور ترین ہستی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتنی مشکل آپ پہ پڑی اس قرآن کی وجہ سے، کیونکہ حالات کچھ اور تھے، قرآن کچھ اور کہہ رہا تھا کہ اس نے آپ کی پیٹھ کو توڑ دیا تھا. اور آپ لگے رہے چونکہ آپ کو پتا تھا اس کام سے بڑھ کے کام کوئی نہیں. کیا ہوا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس قرآن کی وجہ سے ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا قیامت تک کے لیے، بلکہ قیامت کے بعد بھی، آخرت میں بھی. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تنگی کے بعد آسانی ہوتی ہے، تنگی کے بعد آسانی ہوتی ہے، مشکل کے بعد آسانی. دیکھیں نا، مشکل برداشت کیے بغیر اگر کام کرنا ہو تو پھر ہر بندہ کر سکتا ہے. پھر تو فضیلت نہ رہی نا. اگر پیپر کے بغیر ہی سارے پاس ہو جائیں تو مجھے بتائیے تو کلاس میں آپ کی اہمیت کہاں آئے گی؟ مشکل برداشت کیے بغیر اگر آپ اس طرف آتے ہیں تو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ بہت اچھے اور بہت بڑے اور بہت اولو العزم اور بڑے کیا کہتے ہیں نا جفاکش انسان ہیں؟ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ پتہ چلتا ہے امتحان میں ڈلنے کے بعد. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک سورہ قمر میں 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے سمجھنے کے لیے، کیا ہے کوئی سمجھنے والا؟ کیا ہے کوئی سمجھنے والا؟ اللہ تعالیٰ نے آسان کیا ہے، البتہ وہاں تک پہنچنے کے لیے تھوڑی سی محنت چاہیے، تھوڑی سی، زیادہ نہیں. بس آپ آئیں اور انشاءاللہ ہم آپ کو آستہ آستہ بتاتے رہیں گے. اس میں قرآن پاک میں دل لگانے کے نا کچھ اصول ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کو بتاتے رہیں گے. تو آئیے آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں. یہ حدیث بہت عام ہے صحیح بخاری کی، اور کل بھی ہم نے بات کی تھی اس کے اوپر کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. سب سے بہترین شخص یہ ہے. اور میں آپ سب کو یہاں ہی ایک بات ابھی آج کہنا چاہوں گا، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس بات پہ عمل پیرا ہوں گے. ابھی آج اور اس وقت باقی کلاسز میں آج سے 3-4 سال پہلے ہم نہیں کہتے تھے، سمجھتے تھے کہ شاید لوگ نہیں کر سکیں گے. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ہم نے کلاسز کے اینڈ میں یہ بات کہنا شروع کر دی کہ اب آپ نے کورس کمپلیٹ کر لیا، اب تو آپ اس کام کی طرف آئیں. پھر آپ اندازہ ہوا، پھر ہم کلاس کے مڈ میں یہ بات کہنے لگے کہ آپ لوگ کلاسز شروع کریں. اب 2 بیچز جو رمضان سے پہلے ہوئے یا رمضان میں ہوا، وہ پڑھانے کے ساتھ ساتھ مجھے اندازہ ہوا کہ اگر لوگوں کو موٹیویشن شروع سے ہی دینا شروع کر دیں تو یہ کمال کے لوگ بن جائیں گے. یعنی آپ کمال کے لوگ بن سکتے ہیں قرآن میں. تو میں آج پہلے کلاس میں فرسٹ لیکچر میں آپ کے سامنے یہی بات رکھوں گا کہ آپ آج سے ہی کسی کو پڑھانا شروع کر دیں اور واٹس ایپ گروپ بنائیں، اپنا واٹس ایپ گروپ بنائیں، اور اس میں لوگ فیملی ممبرز کو ایڈ کریں، ریلیٹیوز کو ایڈ کریں، فرینڈز کو ایڈ کریں. ایک حدیث میں آتا ہے المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخاللہ، انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے اور اسے دوستی دیکھ کے بنانی چاہیے. تو اگر آپ واٹس ایپ گروپ بنا کر دوستی کا آغاز قرآن سے کریں تو بتائیے آپ کی دوستی کی دنیا و آخرت میں ویلیو کیا ہو جائے گی؟ آپ کا تعارف اور آپ کا انٹروڈکشن کیا ہوگا؟ تو آج بنائیں، آج. اور اس میں ہماری طرف سے اجازت ہوتی ہے، مجھے یا ہماری ٹیم ممبرز میں سے کسی کو ایڈ کریں، ہم آپ کی وہاں بھی رہنمائی کریں. اور ہمیں آپ میں سے جو بھی وہاں گروپ بنائے گا اسے نیکیاں چاہیے، نیکیوں کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے. ہم آپ کی رہنمائی کرتے رہیں گے. آج ہی بنائیں.
اگر آپ کا کوئی گروپ بنا ہوا ہے اسی میں ایڈ کر دیں اور اسی میں قرآن کا سلسلہ شروع کر دیں، یہی PDF وہاں شیئر کر دیں، یہی لیکچر وہاں شیئر کر دیں، یا اس PDF کو شیئر کر کے آپ اس کو پڑھا دیں، ہمارا لیکچر شیئر نہ کریں، آپ پڑھائیں۔ یہ مت سوچیں کہ جب پرفیکشن ہوگی تب پڑھائیں گے، پرفیکشن دنیا میں نہیں ہوتی، اور پرفیکشن آتی پڑھانے سے ہی ہے۔ کہتے ہیں رائٹ پریکٹس میکس دا مین پرفیکٹ۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ پرفیکٹ ہو جائیں تو پریکٹس چاہیے۔ پریکٹس کیا ہے؟ پڑھائیں۔ اور ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، مجھے امید ہے کہ اس کے بعد آپ کبھی بھی یہ نہیں سوچیں گے کہ مجھے نہیں پڑھانا چاہیے، بلکہ ہمیشہ سوچیں گے کہ مجھے پڑھانا ہی چاہیے، پڑھانا ہی پڑھانا ہے۔ دیکھیے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من علم آیة من کتاب اللہ عز وجل كان له ثوابها ما تلیت۔ یہ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے صفحہ حدیث نمبر اتنے میں آتی ہے۔ کیا ہے؟ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کتاب اللہ کی ایک آیت پڑھا سکھائی، یا علامہ ہے، عالمہ نہیں ہے، یا تعلمہ نہیں ہے، اس نے کتاب اللہ کی ایک آیت سکھائی، اس کے لیے اس کا اجر تب تک رہے گا جب تک وہ آیت تلاوت کی جاتی رہے گی۔ اور یہ آپ کو یقین ہوگا کہ کب تک یہ تلاوت کی جاتی رہے گی؟ قیامت تک، یعنی قیامت تک یہ قرآن باقی رہے گا اور برقرار رہے گا، اور قیامت تک لوگ اس کی تلاوت کریں گے۔ جب قیامت تک لوگ اس کی تلاوت کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو یہ والا ثواب قیامت تک ملتا رہے گا۔ مجھے بتائیں اس سے زیادہ پروفیٹیبل کام کون سا ہو سکتا ہے؟ آج کل کی جدید دنیا میں نے ایک کانسیپٹ پڑھایا جاتا ہے MLM، ملٹی لیول مارکیٹنگ۔ ملٹی لیول مارکیٹنگ کا آسان مطلب یہ ہوتا ہے آپ ایک ایسا بزنس ماڈل بنائیں، بلکہ بنا ہوا ہے، اس کو امپلیمنٹ کریں، آپ کام کریں یا نہ کریں آپ کی ایک انکم آنا شروع ہو جائے۔ آپ کام کریں یا نہ کریں آپ کی ایک انکم ریگولر آنا شروع ہو جائے۔ اور انکم ریگولر کب آنا شروع ہو جائے گی؟ یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ میری ریگولر انکم ہے یا نہیں ہے؟ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کیا کریں، 6 مہینے تک کام چھوڑ دیں، اور 6 مہینے کے جب کام چھوڑے رکھیں تو آپ کو باقاعدہ انکم آتی رہے، اس کو کہتے ہیں پیسیو انکم۔ یعنی آپ کام پہ نہ جائیں، آپ نے ایسا اسٹرکچر بنا لیا، ایسا بزنس ماڈل بنا لیا کہ آپ کی ریگولر انکم آ رہی ہے، اس کو کہتے ہیں MLM۔ یعنی اگر آپ کہیں جاب کرتے ہیں نا، یہ تو آپ کسی کے امپلائی ہیں، ملازم ہیں، اگر آپ اپنا کام شروع کرتے ہیں، اپنا بزنس ہے یا اپنی دکان ہے، اپنا کلینک ہے، اپنی ٹریننگ ہے، یہ بھی اصل میں بزنس نہیں ہوتا، یہ بھی ملازمت ہی جاب ہی ہوتی ہے۔ اس میں آپ کسی کے جاب ملازم ہوتے ہیں، اس میں آپ اپنے ملازم ہوتے ہیں۔ یعنی جو بندہ اپنا کام کرتا ہے نا وہ اپنا ملازم ہوتا ہے۔ MLM کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ نے ملازمت یا جاب نہیں کرنی، آپ نے سسٹم ڈیولپ کرنا ہے جو آپ کے لیے کام کرے۔ تو دیکھیے بزنس کمیونٹی کے اندر یہ چیزیں اتنی ڈسکس ہوتی ہیں۔ مجھے بتائیے یہ قرآن پاک MLM سے بھی آگے ہے۔ آپ آج قرآن کسی کو سکھا دیں اور خاموش ہو جائیں، وہ بندہ جس کو سکھائے گا اس کو آگے سکھائے گا، وہ آگے سکھائے گا، وہ آگے سکھائے گا، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور آپ کو کام اور آپ کو نیکیاں ملنا شروع ہو جائے گی، اور آپ اپنے گھر میں بیٹھے گا، کوئی کام نہیں کر رہے آپ کوئی کام نہیں کر رہے ہوں گے، آپ کو نیکیاں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ لوگ کہتے ہیں نا پیسہ نظر آتا ہے اس لیے اٹریکشن ہوتی ہے، یہ نظر نہیں آتا، مرنے کے بعد جو یہ نظر آئے گا نا اس وقت لوگ افسوس کریں گے۔ قرآن پاک فزیکل کنڈیشن میں آئے گا، جسمانی صورت میں آئے گا، اور یہ نیکیاں جسمانی صورت میں آئیں گی۔ تو اس لیے آپ بنائیں اپنا واٹس ایپ گروپ، آج بنائیں، کلاس کے فوراً بعد بنائیں، ہم میں سے کسی کو اس میں ایڈ کریں، ہم آپ کی رہنمائی کریں گے۔ ہم نے ان لوگوں کا ایک الگ گروپ بنایا ہوا ہوتا ہے جو ٹیچر ہوتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں معلمات الخیر، خیر کی دعوت دینے والے ٹیچرز، معلمات۔ اس میں ان کو ہم ٹیچر
ٹریننگ یا ٹیچر کہتے ہیں نا ٹیچر ٹریننگ بھی دیتے ہیں وہ، ٹھیک ہے، وہ عام لوگوں کو نہیں دیتے، وہ ابھی شروع ہونے والی ہے. ان لوگوں کو ہم وہ ٹریننگز دیں گے جو ٹیچنگ کرتے ہیں. ٹیچنگ سکلز 4 ہوتی ہے. فیصل آباد کا ایک بہت بڑا سیٹ اپ ہے، پاکستان بننے سے پہلے کا ہے. 2 دن پہلے میں اس پورے اسٹاف کو ٹریننگ دے کے آیا ہوں، یہی کہ ٹیچنگ کیا ہوتی ہے، ٹیچنگ کیسے کی جاتی ہے. ان کا سال شروع ہو رہا ہے تو پورا سال ہمارا کیسا رہے گا، اینڈ رزلٹ کیا ہوگا. آج اگر ہم یہ کام کریں گے تو ہمارا اینڈ رزلٹ یہ ہوگا. یعنی اتنی اس حد تک پرفیکشن آ گئی ہے مینجمنٹ کے اندر. آج یہ کام کریں گے اور یہ فریم ورک یوز کریں گے، فالو کریں گے، تو آپ کا اینڈ رزلٹ یہ ہوگا. اس حد تک چیزیں اب کلیئر ہو چکی ہیں. وہ ہم انشاءاللہ ٹیچر ٹریننگ کورس جو ہم رمضان ابھی شروع کرنے والے ہیں جون میں، اس میں ہم آپ کو سکھائیں گے. اور میری آپ سے مؤدبانہ درخواست ہے، آج کل کی آن لائن دنیا کے اندر کوئی نہیں چاہتا کہ ہمارے علاوہ کوئی کام کرے. ہم چاہتے ہیں ہمارے سے منسلک ہر بندہ کام کرے. تو انشاءاللہ اس کے اوپر ہم آپ کو موٹیویشن دیتے رہیں گے. اور اس میں لوگ ہم سے پوچھتے رہتے ہیں کہ سر آپ اتنی موٹیویشن کیوں دیتے ہیں لوگوں کو پڑھانے کی؟ جس بندے میں ابھی پڑھانے کا ڈھنگ ہی نہیں ہے، آپ اس کو بھی کہہ رہے ہوتے ہیں پڑھائیں. ہم ان سے کہتے ہیں پڑھانے سے ہی ڈھنگ آتا ہے. اور ہم اس لیے بھی دیتے ہیں کہ ہمیں صدقہ جاریہ چاہیے، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے. آپ لوگ پڑھا کر تو آگے ہم آپ کو بتائیں گے آپ اس میں ارننگ کیسے کر سکتے ہیں. قرآن پاک پڑھا کر لوگوں کو آپ فیسز کیسے لے سکتے ہیں، وہ طریقہ بتائیں گے. اور یہ بہت پاک اور حلال رزق ہوتا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے اس کے اوپر، انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے ہم ٹریننگ کے اندر. اور جو نہیں لیتا فیس وہ بھی بہت اچھا ہے. آپ لوگوں کو پڑھائیں، 1% رکھیں کہ آپ اتنا چارج کریں گے اور اس کے بعد اتنے لوگ ہم فری پڑھائیں گے. جو فیس دے سکتا ہے وہ دے دے گا، جو فیس نہیں دے سکتا آپ اپنے اسٹوڈنٹ سے بولیں جو آپ میں سے کوئی فیس نہیں دے سکتا وہ پڑھے. فیس کی وجہ سے کوئی بندہ قرآن کلاس نہ چھوڑے. نہیں دے سکتا نہ دے. کسی کے پاس پیکج کروانے کے پیسے بھی نہیں ہے، وہ بھی کروا دیں. ہم بھی کوشش کرتے ہوتے ہیں کہ جو پیکج نہیں کروا سکتے ہم ان کو پیکج بھی کروا دیں مہینے کا، تاکہ وہ قرآن کلاس دیں. دیکھیں نا، ہم سبزی بھی خرید کے لاتے ہیں، اگر نیکی خریدنے کے لیے تھوڑے پیسے لگ گئے تو کیا ہوا؟ ہم چاہتے ہیں سبزی خرید کے لائیں اور نیکی فری میں مل جائے. نیکی فری میں نہیں ملتی، آپ اس کے لیے پیسے بھی لگائیں. کسی غریب بچی یا بچے کے پاس موبائل نہیں ہے وہ بھی لے کے دے دیں، بیٹا آپ پڑھو اور یہ 20,000 روپے کا موبائل رکھو، اس میں یہ پیکج ڈال لو، 3 مہینے کا کورس کرو اور اس کے بعد خود پیسے کما کے اپنے گھر کو بھی چلاؤ، اپنے آپ کو بھی چلاؤ، اپنے پیرنٹس کی خدمت بھی کرو. اور یہ رزق حلال ہے. کسی بندے کو اس کے قدموں پہ کھڑا کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہوتی ہے. اور ہمارے ہاں یہ جو چیریٹی کا کانسیپٹ ہے نا، یہ بہت کلیئر نہیں ہے. ہمارے ہاں چیریٹی سمجھی جاتی ہے کہ آپ کسی بندے کو پیسے دے دیں. اسلامک کانسیپٹ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی بندے کے ہاتھ میں پیسے رکھیں. چیریٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی بندے کو ہنر سکھا کر اس کو اس کے قدموں پہ کھڑا کر دیں. آپ علیہ السلام کی پوری سیرت میں، میری پی ایچ ڈی حدیث سائنسز میں ہے، پوری سیرت میں کہیں ایسا نہیں ملتا کہ آپ نے کسی بندے کے ہاتھ میں پیسے رکھے ہوں اس طرح کہ وہ لیتا ہی رہے. بس آپ پوری سیرت میں آپ دیکھ لیں، کہیں کوئی لنگر کھانا آپ نے نہیں کھولا کہ لوگ 3 وقت کا کھانا آ کے یہاں کھائیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے پاکستان میں آپ دیکھیں کتنی NGOs نے بنائے ہوئے ہیں لنگر کھانے اور لوگ آ کے کھانا کھاتے ہیں. یہ غلام بنانے والی باتیں ہیں. آپ نے کھانا کھلانے کی ترغیب دی ہے لیکن اس کو باقاعدہ ایک پروفیشن نہیں بنایا. ٹھیک ہے، بھوکا آدمی ہے، کھانا کھلائیں، بہت بڑی نیکی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے پاس کوئی ہنر نہیں، اس کو ہنر سکھاؤ، وہ خود داری کے ساتھ اپنے پیسے کمائے، وہ خود اپنے گھر بیٹھ کے کھائے، بلکہ کھلانے والا بنے. آج سے 2 سال پہلے کی بات ہے، مجھے ایک بڑی NGO نے کراچی بلایا اپنی ٹریننگ پہ. مجھے کہنے لگے ہمارے پاس 1 لاکھ کے قریب اسٹوڈنٹس ہیں. تو 2-3 دن میں نے ٹریننگ دی ان کو، اسٹاف کو. اس کے بعد فجر کے بعد ہم ناشتے پہ نکلے تو کیا دیکھتے ہیں، میزان بینک کے باہر 17 کروڑ کے قریب کی بات ہے، ایک لمبی لائن لگی تھی خواتین کی، اور ابھی بینک کھلنے میں 2 گھنٹے باقی تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ یہ میزان بینک سے ہماری NGO ان کو 1 دن کا خرچہ دے دیتی ہے اور یہ خواتین جو ہے نا یہاں آ کے لائن میں کھڑی رہتی ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں تو اس کام کو اگر بہتر کر لیں کیسے ہو سکے، کیوں نہیں کیجیے، یعنی کیا خیال ہے؟ کہنے لگے کیسے بہتر کریں؟ میں نے کہا یہ خواتین کو صبح صبح گھروں سے نکال کے یہاں لانا، وہ اپنے گھر کے کام کاج بھی چھوڑ کے آ جاتی ہیں اور یہاں لا کے لائن میں کھڑے کر دینا.
یہ بھی ایک عجیب بات ہے، اور روزانہ آتی ہیں، یہ اس سے بڑی عجیب بات ہے، ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، اور یہ ان کو روزانہ کا خرچہ دینا یہ اسلامک کانسیپٹ ہی نہیں، یہ تو غلام بنانے والی بات ہے۔ آپ یہی پیسے ان خواتین کی ڈیولپمنٹ پہ لگا کے ان کو ہنر سکھاتے ہیں، یہ گھریلو خواتین ہیں۔ اس نے ایک ایسی بات کہی مجھے، میرے تو زمین کی پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ ہمارے بڑے پیارے دوست تھے، مجھے کہنے لگے عبد الرحمان صاحب، اصل میں اتنی خواتین صبح جب جمع ہوتی ہیں تبھی تو کراچی کے مالدار لوگ ہمیں ڈونیشن دیتے ہیں۔ اچھا، میں نے ان سے کہا آپ کا پی او وی ہی ہے، پی او وی کا مطلب ہوتا ہے پرپز آف وین، یعنی آپ کا پرپز آف وین یہ ہے کہ لوگ آپ کو ڈونیشن دیں، پھر تو آپ کی نیکی گئی۔ یعنی کتنے مس کنسپشنز ہیں کہ آپ ڈونیشن بھی کسی کرپٹ پی او وی کے اوپر لے رہے ہیں، لوگوں کو آگے غلام بنا رہے ہیں۔ یہ اتنا پیسہ جمع کر کے آپ بہت بہترین پروجیکٹس بنا کر لوگوں کو سٹیبل کر سکتے ہیں، اپنے گھر میں پردہ داری کے اندر رہ کے کام کریں۔ تو آپ ہمارے ساتھ نا اس کام میں شریک ہوں، اللہ کی توفیق کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے فضل و کرم کے ساتھ ہم نے ایک پروجیکٹ ڈیزائن کرنا شروع کیا ہوا ہے، کافی حد تک ہو گیا ہے، ابھی چند مہینوں کے بعد وہ شروع ہو جائے گا۔ اس کا نام ہے UBM، عبودیہ بزنس ماڈل۔ ہم سب کو انشاءاللہ سکھانے والے ہیں وہ۔ آپ اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر 6 مہینے محنت کریں، سیکھیں۔ اب سارے کام آن لائن چلے گئے، اب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اوپر کام ہوتا ہے، مصنوعی ذہانت کے اوپر۔ اب فزیکل جو ایفرٹس تھی وہ کم ہو گئی، اب ٹیکنالوجی جو ہے وہ ایجوکیشن پہ غالب آ گئی ہے۔ آپ گھر بیٹھے یہ ساری چیزیں سیکھیں، اپنے گھر بیٹھ کے کام کریں، اور بہت بڑا کام کریں۔ 2 دن پہلے ہماری فیصلہ آباد کچھ بڑے اداروں سے میٹنگز تھی، پورا دن صبح سے شام تک ہم ان کو یہی سمجھاتے رہے کہ اب آپ، دنیا بدل گئی ہے، اب آپ اس سے بڑا سوچیں۔ علامہ اقبال بہت پہلے یہ بات کہہ گئے تھے کہ ضمیر مغرب ہے تاجرانہ، ضمیر مشرق ہے راہبانہ۔ راہب کہتے ہیں نا کچھ نہیں کرنا، بس جنگلوں میں چلے جانا، وہ کہتے ہیں ضمیر مغرب کا ہے، ضمیر مغرب ہے تاجرانہ، ضمیر مشرق ہے راہبانہ، وہاں دیگر گوں ہے لحظہ لحظہ، یہاں بدلتا نہیں زمانہ۔ وہاں سیکنڈز میں زندگی بدل رہی ہے، کہاں سے کہاں لوگ جا رہے ہیں، اور یہاں ابھی بیٹھے وہی پرانا نظام۔ دعوت کے میدان بدل گئے، ارننگ کے میدان بدل گئے، لرننگ کے میدان بدل گئے، سب کچھ بدل کے رہ گیا، ہم نہیں بدل رہے ابھی تک۔ پھر ہم غلامی سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا، غلامی سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ غلامی سے نکلنا ہے، آزادانہ رہنا ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے، کسی سے مانگنا نہیں بلکہ دینا ہے، پوری دنیا کو علم دینا ہے، نالج دینی ہے، سکلز دینی ہے۔ امت مسلمہ کے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا، لیکن امت مسلمہ سوئی بھی ہے، یہودی دنیا کی بدترین قوم سب کو آگے لگا کے ڈنڈے کے زور پہ چلا رہی۔ آئیں اس طرف آئیں، اب آپ کو انشاءاللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ ایک بہترین پلیٹ فارم مہیا کریں گے۔ آپ کے پاس وسائل ہیں یا نہیں؟ اگر وسائل ہیں تو ہم آپ سے معقول ایک فیس لے لیں گے، اگر وسائل نہیں ہے پھر بھی آئیں، اور غریب لوگوں کو لے کے آئیں، قرآن پڑھیں۔ ہم آگے انشاءاللہ ٹیکنیکل ٹریننگز پہ آ رہے ہیں، پھر یہ سافٹ کاپیز اور یہ پی پی ٹی اور پی ڈی ایف اور یہ باقی جو آن لائن ڈیٹا بیس اور ویب سائٹ، ان چیزوں کی ٹریننگز بھی آنے والی ہیں انشاءاللہ اس سال۔ بڑی تیاری کے ساتھ ہم کوشش کر رہے ہیں تاکہ 6-7 مہینے کے اندر ہماری ٹیم ویل ایجوکیٹڈ ہو جائے ان چیزوں میں، اور بہترین انداز سے اپنے گھر میں بیٹھ کے پڑھائیں۔ کوئی کسی کی محتاج کی نہیں، کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ ہم تو بچوں کو یہ بات کہتے ہیں، میں اپنے بچوں کو یہ بات کہہ چکا ہوں، 7ویں 8ویں کلاس کے بعد، گریڈ 8 یا 9 کے بعد اپنی فیسز خود جنریٹ کرو، اپنی ارننگ خود کرو، اور ان کو کرنی کیسے ہیں؟ آن لائن ان کو سیٹ اپ بنا کے خود کریں، کوئی فیس نہیں۔ ہمارے ہاں ایجوکیشن دی جاتی ہے، ہنر نہیں سکھائی جاتی، اس کی بنا پہ پی ایچ ڈی کرنے والے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا پیسے کیسے کمانا۔ پیسے کمانا عبادت ہے، صحیح مسلم کی روایت کے مطابق یہ فی سبیل اللہ ہے، جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ تو آپ کو یہ باتیں میں نے اس لیے بتائیں
کہ MLM سے بڑا کانسیپٹ ہے قرآن پاک کو پڑھانا ہے. دیکھیں قیامت تک کے لیے آپ کا اجر جاری ہو جائے گا، قیامت تک کے لیے. اب انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ابھی کلاس کے فوراً بعد آپ لوگ اپنے اپنے گروپس بنائیں گے اور آج پڑھائیں گے. آج 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 ابھی نہیں تو کبھی نہیں، ابھی نہیں تو کبھی نہیں. تو یہ بھی انشاءاللہ آج آپ دیکھیں گے کہ پڑھانا کتنا آسان ہے. دیکھیے قرآن کریم سب سے زیادہ آسان، دنیا میں سب سے بڑی کتاب قرآن اور دنیا میں سب سے زیادہ آسان کتاب قرآن، سب سے عظیم کتاب قرآن اور سب سے آسان کتاب قرآن، اور ان لوگوں کے لیے بالخصوص آسان جن کو اردو آتی ہے. کیسے؟ دیکھیے 65% قرآن پاک کی عربی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اور اس کی اگزامپلس آج ہی آ رہی ہیں، آج کے سبق میں آ رہی ہیں. آج کے سبق میں 65% قرآن کی عربک آپ اردو میں آلریڈی استعمال کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا 65% انڈرسٹینڈنگ قرآن پاک کی آپ کو ابھی بھی ہے، ان لوگوں کی جو بگنرز ہیں، آج فرسٹ ٹائم کلاس میں آئے. ہم نے کیا کلیم کیا تھا کل انٹروڈکٹری کلاس میں کہ 70% انڈرسٹینڈنگ ان 3 months. تو ابھی آپ دیکھ لیں 65% انڈرسٹینڈنگ آپ کی ابھی بھی ہے. اور یہ میں آپ کے ساتھ کوئی لمبی بات نہیں کر رہا یا مارکیٹنگ نہیں کر رہا، یہ حقیقت پر مبنی بات کر رہا ہوں، اور اس کی ایگزامپل آج ہی آپ کو دیں گے. پھر آپ دیکھیے 20% بار بار استعمال ہوتا ہے. یہاں یہ بات یاد رہے کہ 65% ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، یہ جو ہے نا یہ ہیں ہی اردو کے الفاظ. البتہ عربک اور اردو میں چند سائنز کا فرق ہوتا ہے، چند علامات کا فرق ہوتا ہے بس. روٹ ورڈ اور لفظ اور ورڈز وہی ہیں، البتہ چند علامات کا فرق پڑے گا. وہ علامات آج میں نے شروع میں جو ڈسپلے کی تھی، جو ٹائٹل پیج تھا آج کا، اس کے اوپر کیا تھا؟ 2 علامات کے ذریعے آپ ہزاروں الفاظ قرآن پاک کے سیکھ سکتے ہیں. 2 علامات بس، 2 signs only. تو 65% آپ کو آتی ہے. ان 65 کے اندر ہم نے 2 علامات کو آج اپلائی کرنا ہے، نتیجتاً 65% آپ کی لرننگ پہلے سے ہے، 2 علامات کی مدد سے مزید ہو جائے گی. 20% قرآن پاک کے وہ الفاظ ہیں جو اردو میں استعمال نہیں ہوتے، لیکن اس میں ریپیٹیشن اتنی ہے، ہر پیج کے اوپر تقریباً 10-15 دفعہ تو آ ہی جاتے ہیں. تو اس بار بار آنے کی وجہ سے، تکرار کی وجہ سے، ریپیٹیشن کی وجہ سے آپ کو یہ چند دنوں میں یاد ہو جائیں گے. تو کتنا ہو گیا؟ 85 انڈرسٹینڈنگ آپ کی اللہ کی توفیق کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی برکت کے ساتھ، اور اس قرآن پاک کی برکت کے ساتھ، بغیر ہماری کسی صلاحیت کے، خالصتاً اللہ کے فضل سے، قرآن کی برکت سے 3 مہینے کے اندر ہو جائے گی. کل ہم نے کیا کلیم کیا تھا؟ 70%. آج میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں؟ 85%. باقی رہ جاتے ہیں 15%. یہ خالص عربی ہے جو یہاں پر بھی نہیں آتی کہ اردو میں استعمال ہوتی ہو، یہاں پر بھی نہیں آتی کہ وہ بار بار استعمال ہو رہی ہو. یہ خالص عربی اور کم استعمال والے حروف ہیں. اچھا، اس کے اوپر میں غور کرتا رہتا تھا تو مجھے ایک بات سمجھ آئی، اللہ کرے یہ بات درست ہو. کیا سمجھ آئی؟ اگر یہ والا پورشن نہ ہوتا، سارا یہی ہوتا، ہر بندہ دعویٰ کرتا مجھے تو پورا قرآن آتا ہے، پڑھ کے دیکھے میں کبھی غلطی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے نا جس طرح انسان کے اندر کچھ کمزوریاں رکھی ہیں، اس طرح اتنی آسان کتاب کے اندر تھوڑی سی مشکل بھی رکھی ہے، کوئی بندہ بڑا دعویٰ نہ کر سکے. دیکھیں ہم پوری دنیا لگ کے نا کمال تک بھی پہنچ جائے نا، اس کمال سے آگے قرآن پاک کا آغاز ہوتا ہے. آپ کو یہ 65% آتے بھی ہیں نا، اگر مجھے 30 سال ہو کے پڑھاتے ہوئے، جس بندے کو 100 سال ہو کے پڑھاتے ہوئے نا، اس قرآن کے سامنے بندے کو جھک کے رہنا چاہیے. یہ نہیں کبھی دعویٰ کرنا چاہیے مجھے آ گیا، مجھے آ گیا، نہیں، یہ چیز نہیں.
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کا تعارف ہر مسلمان کے سامنے بڑا واضح ہے کہ دنیا کے سب سے عظیم اور سب سے بڑے عالم تھے آپ سے بڑھ کے کوئی عالم، کوئی نبی بھی پڑھا لکھا نہیں تھا، آپ کے مقابلے میں کسی نبی کا علم بھی نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا تھا قل رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، اضافہ فرما، اضافہ فرما. دو چیزیں ایسی ہیں جن میں اضافے کا سوال ہے، باقی دنیا جہان آپ گھوم کے دیکھ لیں کسی تیسری چیز میں اضافے کا سوال نہیں. دو چیزیں، ایک کیا علم میں اضافے کا سوال ہے، اور دوسرا دودھ میں اضافے کا سوال ہے. اس لیے کہتے ہیں علم بھی سکھانے میں بخل نہیں کرنا چاہیے، اور دودھ اگر کوئی بندہ پیش کر دے تو وہ انکار نہیں کرنا چاہیے. یہ نہ کہ مجھے گیس ہو جاتی ہے، کہیں پی لیں، اللہ کا بڑا فضل ہے یہ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مالی اضافہ نہیں چاہتے، آپ سمجھ کہ مالی اضافے کی دعائیں اور ہیں، یہ اور معنی میں ہے، کیونکہ دودھ اور علم کی نہ تعبیر ایک ہے. آپ علیہ السلام کو معراج کے موقع پہ دودھ اور شراب دو پیالے پیش کیے گئے تھے. تو آپ وسلم نے جبریل امین نے آپ سے پیش کر کے کہا کہ اس میں سے جو مرضی پیے. آپ نے دودھ پیا. جبریل امین نے آپ کو یہ بشارت دی تھی کہ آپ کو انتخاب دیا کہ آپ نے دودھ پیا، تو اگر آپ شراب پی لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی خدمات ہیں ہمارے لیے، اسی لیے جتنا درود پڑھیں گے اتنا کم ہے. خالص عربی کے جو الفاظ ہیں اس کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں، آپ 100 سال قرآن پڑھ لینا، آپ کو قرآن پڑھانے کے لیے پھر بھی تیاری کرنی پڑتی ہے. پھر ایک چیز مجھے اور سمجھ آئی کہ 85% جب انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے نا، پھر آپ کے لیے 15% کو اتنا بڑا مشکل مسئلہ نہیں رہتا، یا آپ بڑے فرینڈلی کر لیتے ہیں اس کو. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں قرآن کتنا آسان ہے، کتنا آسان ہے. یعنی انتہا درجے کی کامیابی، انتہا درجے کی آسان ہے. میں آپ سے ایک بات اور عرض کروں گا ابھی مختصراً، آخر میں شاید تھوڑی سی تفصیل سے، کہ آپ کو ابھی جو اندازہ ہوا ہے قرآن آسان ہے، تو آج فرسٹ کلاس تھی، یہ والی کلاس پڑھائیں بھی، اور ہماری کل کی کلاس تک اور لوگوں کو بھی لے کے آئیں. اور یہ بات میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ درمیان میں فیس کی مشکلات کو کبھی نہ لائیے گا. یہ بات بار بار کہتے ہوئے مجھے اچھا نہیں لگتا، میں بار بار نہیں کہوں گا، صرف آج پہلی کلاس ہے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو فیس نہیں دے سکتے انہیں بھی لے کے آئیں، انہیں بولے آئیں قرآن سیکھیں. آپ فیس کیا بہت سارے پیسے کمانے کے قابل ہو جائیں، آئیں. انسانی فطرت اور نیچر ہے، اگر آپ اس کو مالی بہتری کا اندیا دیتے ہیں یا یقین دلاتے ہیں، لوگ آ جاتے ہیں. آپ کے اس سے بڑھ کے کوئی بھی نہیں. آپ پی ایچ ڈی کر کے جاب کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، یہ 3 مہینے کا کورس کر لیں، آپ کے پی ایچ ڈی سے زیادہ آپ نہیں کر سکیں. آپ آئیں تو صحیح، یقین کے ساتھ آئیں، ڈگمگاتے ہوئے نہ آئیں دیکھتے ہیں ایسا نہیں ہے، یقین کے ساتھ آئیں. تو جب کوئی بات کرتے ہیں تو اس کے 3 حصے ہوتے ہیں. یہاں سے کچھ ٹیکنیکل پوائنٹ شروع ہو رہے ہیں، ذرا توجہ کیجیے گا. ہم جب بھی کوئی بات کرتے ہیں، خواہ اردو میں، خواہ پنجابی میں، خواہ انگلش میں، خواہ کسی بھی لینگویج میں، ہم جب بات کرتے ہیں تو اس کے 3 حصے ہوتے ہیں، 3 پارٹس ہوتے ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں اسم، ایک کو ہم کہتے ہیں فعل، اور ایک کو ہم کہتے ہیں حرف. اسم ناؤن، فعل ورب، حرف لیٹرز. اسم نام کو کہتے ہیں، فعل کام کو، اور حرف یہ اسم اور فعل کو ملانے کا کام کرتا ہے. جب بھی ہم کوئی بات کرتے ہیں اس کے یہ 3 پہلو ہوتے ہیں. ان میں سب سے زیادہ تفصیل طلب اور بہت ڈیٹیل جس کی ہے وہ ہے فعل. اسی لیے ہم آج فعل سے آغاز کریں. اسم آسان بہت ہے، حرف تو بہت ہی آسان ہے، اور فعل مشکل نہیں ہے، البتہ تھوڑا سا تفصیل طلب ہے. تو ہم شروع کرتے ہیں فعل سے. اسی لیے آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الناس جو چھوٹی سورت ہے نا وہ قرآن کے آخر میں رکھی ہے، سب سے بڑی سورت جو ہے نا وہ قرآن کے شروع میں رکھی ہے. اگر آپ مشکل سے آسانی کی طرف جائیں گے تو آپ انجوائے کریں گے، لیکن اگر آپ آسانی سے مشکل کی طرف جائیں تو مشکل پیش آئے گی. عربک کا ایک کوڈ ہے،
کہ اضرب کبیرن یخاف منک الصغیر، کہیں لڑائی جھگڑا ہو جائے نا، ایک تگڑے بندے کو دو لگا دیں، سب ڈر جائیں گے آپ سے۔ اسی لیے حفظ القرآن کے میدان میں ہم ایک بات کہتے ہیں، احفظ سورۃ البقرہ یسہل لک جمیع القرآن، سورہ بقرہ حفظ کر لیں سارا قرآن آسان ہو جائے گا۔ صحابہ کرام کے اندر یہ بات بڑی واضح تھی، وہ بیان کرتے ہیں ہمارے ہاں جو بندہ سورہ بقرہ کو پڑھ لیتا تھا، یعنی حفظ کر لیتا تھا یا انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی تھی، سورہ بقرہ سمجھ آ جاتی تھی، یُحَابُ مِنَّا، ہمارے نزدیک اس کی بہت ویلیو ہوتی تھی، بہت ویلیو۔ سورہ بقرہ کا عالم ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو آئیے یہ دیکھتے ہیں، صرف دو علامات کی مدد سے قرآن کریم کے ہزاروں الفاظ آپ خود سمجھیں، بلکہ قرآن ہزاروں الفاظ کا اضافہ آپ اپنی ویکیبلری کے اندر کر سکتے ہیں، صرف دو علامات۔ علامات کیا ہیں؟ یہ قرآن پاک یا عربک لینگویج کی خوبصورتی ہے کہ وہ وزن کے اوپر چلتی ہے، اوزان، وزن، پیٹرن، اس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں پیٹرن۔ جب آپ ایک پیٹرن بنا دیتے ہیں تو بہت ساری چیزیں اس کے اوپر آپ جب چلاتے ہیں تو وہ ایک ہی پیٹرن کے مطابق آسان ہو جاتی ہے۔ تو ایک پیٹرن ہے عربی کا فعل، کیا مطلب؟ تین زبر، تین زبر۔ اب کیا کرتے ہیں ہم اس پیٹرن کے اوپر لے کے آتے ہیں وہ اردو کے الفاظ جو ہم عام استعمال کرتے ہیں، یہ 65% کی بات ہو رہی ہے۔ اردو کے کچھ الفاظ جو ہم عام استعمال کرتے ہیں، ہمیں ان کا ترجمہ آتا ہے، ان کو اس پیٹرن پہ لے کے آتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں رزق، رزق، رزق کا مطلب ہے رزق۔ اب آپ اس کو پڑھیں رزق، زا کے اوپر بھی زبر۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو تین زبر اس کے اوپر آئیں گی اس کا مطلب ہوگا اس نے کیا، اس نے کیا۔ اور یہ جو عبارت ہے میں اس کو اب سمجھا دیتا ہوں، یہ لیکن ابھی آپ کے لیے ضروری نہیں، انڈرسٹینڈ کر گئے تو موسٹ، یہ کیا کہتے ہیں، بہت اچھا، نہ کر سکے تو کوئی بات نہیں، یہ ایڈوانس کورس کے ٹرمز ہیں۔ واحد کا مطلب ہوتا ہے سنگولر، مذکر کا مطلب ہوتا ہے مرد، مردوں کے لیے استعمال کرنا، اور غائب کا مطلب ہوتا ہے تھرڈ پرسن، تھرڈ پرسن جو ہے نا یہ ہے کیا، غائب کے لیے۔ تو اب دیکھیں، اس ہو گیا واحد، نے کیا، اس نے کیا، اس ہو گیا وہ ایک بندہ، ٹھیک ہے، تھرڈ پرسن یہ ہو گیا اس نے کیا۔ اب رازقہ کا مطلب رزق، تو اس کا مطلب کیا بنے گا، تین زبر کی وجہ سے اس نے رزق دیا، پہلے کیا تھا رزق، اب ہے تین زبر کی وجہ سے اس نے رزق دیا۔ جعل کا مطلب ہوتا ہے بنانا، جاعل فی الارض خلیفہ، جعل کا مطلب بنانا، تو جعل اس نے بنایا، تین زبر جہاں پر بھی آئیں گی اس کا مطلب اس نے بنایا۔ اب دیکھیں، غفر مغفرت سے ہے، غفران سے ہے، اردو میں سوا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دے، تو آپ لگا دیں غفارا، اس نے بخشا۔ ضرب اردو میں استعمال کرتے ہیں مارنا۔ اگر آپ یہ سوچیں نا کہ اردو میں کہاں آتا ہے، ہم نے تو نہیں پڑھا، اس کا مطلب آپ کی اردو ویک ہے، یہ مت کہیے گا یہ اردو میں نہیں آتا۔ تو ضربا اس نے مارا، منع اردو میں تو واضح ہے، میں آپ کو اس کام سے منع کر رہا ہوں، وہی اردو میں عربی میں ہے، تین زبر کا مطلب اس نے منع کیا، وہی رضا کا ہو گیا۔ عبد عبادت سے اردو میں استعمال ہوتا ہے، تو تین زبر کا مطلب اس نے عبادت کی۔ نصر مدد کرنا، نصرت مدد، ناصر مدد کرنے والا، تو ناصارہ اس نے مدد کی۔
ذکر اردو میں اسما کہتے ہیں ذکر، یاد کرنا، اللہ کا ذکر، میں آپ کا ذکر کر رہا تھا، یعنی میں آپ کو یاد کر رہا تھا، تو ذکر اس نے ذکر کیا، شکر شکر اس نے شکر کیا، نظر نظر، میری نظر بہت ویک ہے، مطلب دیکھنا، نظر اس نے دیکھا، اور سمع دو زبر ہوں یا تین زبر، فعلا ہو جائے یا فاعلہ ہو جائے، فعلا ہو جائے یا فاعلہ ہو جائے، درمیان میں زبر زیر پیش کچھ بھی آ سکتا ہے، البتہ شروع میں اور آخر میں زبر ہی ہوگی۔ سمع سماعت سے سننا، سمع اس نے سنا، یہاں یہ بات یاد رکھیے گا، درمیان میں زبر بھی آ سکتی ہیں، زیر بھی اور پیش بھی، یہ ساری مثالیں زبر کی ہیں اور یہ زیر کی ہے۔ شروع میں اور آخر میں دیکھیے گا زبر ہونا لازمی ہے۔ تو ہم نے کیا پڑھا، 65% عربک ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ جب ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں تو کیسے کریں گے؟ اردو والے الفاظ عربک میں کیسے جائیں گے؟ آج ہم نے ایک رول یہ پڑھا، ایک علامت یہ پڑھی کہ دو زبر یا تین زبر ہوں تو کیا ہوگا؟ عربی میں استعمال ہونا شروع ہو جائیں گے اردو کے الفاظ، ایک تو یہ ہے۔ دوسرا آپ دیکھیے، دوسری علامت، یہاں سے میں اسی کو آگے لے کے چلتا ہوں، دوسری علامت اسی کو دیکھیے گا، یہ ہم نے پڑھا آج۔ اب ہم اس کو کہتے ہیں ڈپلیکیٹ کر لیتے ہیں، یہی نیچے آگے سارا۔ اب اس کے ساتھ آگے کیا کریں گے ہم، دوسری علامت جو آج ہم پڑھنے والے ہیں، دو علامات تھی نا، آئیے دیکھیں، دوسری علامت ہے الف، صرف الف بس۔ اب اس میں کیا پڑے گا، یہاں آپ دیکھیں، ان دو نے کیا، الف جب آ جاتا ہے اس کا مطلب ہے دو، ڈوئل کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ڈبل کے لیے۔ اب یہاں پر اس میں آ جائے گا واحد کی جگہ تثنیہ، تثنیہ کہتے ہیں ڈوئل کو، تثنیہ مذکر غائب۔ اب کچھ بھی چینج نہیں کرنا، صرف یہ کرنا ہے، رازقہ سے رازقا، ان دونوں نے رزق دیا، جعلا ان دونوں نے بنایا، غفرا ان دونوں نے بخشا، ضربا ان دونوں نے مارا، اور مانا چل رہا ہے نا، نظر آ رہا ہے نا آپ کو؟ ہاں، مانا ان دونوں نے منع کیا، رضا قا ان دونوں نے رزق دیا، عبا دا ان دونوں نے عبادت کی، نصارا ان دونوں نے مدد کی۔ پڑھیں گے کیسے، نصارا نصارا، ذکرا اس نے یاد کیا، ذکرا ان دونوں نے یاد کیا، شکرا اس نے شکر کیا، شکرا ان دونوں نے شکر کیا، نظرا اس نے دیکھا، نظرا ان دونوں نے دیکھا، سمعا اس نے سنا، سمعا ان دونوں نے سنا۔ اب آپ ایک کام کریں، پہلی بات تو یہ دیکھیں، انڈرسٹینڈ کریں، صرف دو علامات پڑھی۔ پہلی علامت کیا ہے، دو زبر یا تین زبر، ہزاروں الفاظ قرآن کے۔ دوسرا کیا ہے، الف کا اضافہ کرنا ہے، بس سنگولر سے ڈوئل بنانا ہو عربک میں الف استعمال۔ کتنا آسان ہے نا، پیٹرنز ہیں، اصل میں صرف پیٹرنز ہیں، اگر آپ ان پیٹرنز کو فالو کریں گے کمال ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ اور آخری بات آپ سے وہ یہ ہے، ابھی جو ہم نے آپ کو الفاظ بنا کے دیے نا، آپ اردو کے قرآن پاک کو کھول کے نا متعدد جگہوں سے ایسے الفاظ چنیں جو اردو میں استعمال کرتے ہیں اور ان کے اوپر دو زبر یا تین زبر ہیں، ان کو نکال کے وہ آیت پوری یا آدھی وہ گروپ میں شیئر کریں۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔